بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک امتی پر، ایک مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے، اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے والد کی طرح سے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ماؤں کی طرح نہیں ہیں، مائیں ہیں۔ تو ایک ہر مسلمان کو ازواج مطہرات کو جاننا، پہچاننا، ان کی عزت، ان کی محبت، ان کا احترام، ان کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ماؤں کے نام کیا ہیں، ہماری ماؤں کی زندگی کیا ہے، وہ کیسی تھیں، ان کی صفات کیسی تھیں، ان کی عادات کیسی تھیں، تاکہ ہم بھی اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو ویسا بننے کی ترغیب دیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ادبوا اولادکم بثلاث، اپنی اولاد کو کی تربیت کرو تین چیزوں کے ذریعے، میری محبت کے ذریعے، تلاوت قرآن کے شوق کے ذریعے، اور میرے اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے۔ جب ہماری بچیوں میں، بیٹیوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں ازواج مطہرات کی محبت ہوگی تو وہ ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گی، اور اگر ان میں ازواج مطہرات کی اور بنات طاہرات کی محبت نہیں ہوگی تو وہ زمانے کو دیکھ کے چلیں گی، پھر ماڈرن بنیں گی، بے حیا بنیں گی، بے پرد بنیں گی۔ ہماری بیٹیاں اور ہماری بچیاں، بہنیں یہ بازاروں میں کیوں چلی گئیں؟ اس لیے کہ ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی اور ان کو ازواج مطہرات سے اور بنات طاہرات سے متاثر نہیں کیا گیا۔ اس لیے اہل بیت کے تذکرے عام ہونے چاہیے، عام ہونے چاہیے، ہر گھر میں ہونے چاہیے، ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے، ہر مرد اور عورت کو علم ہونا چاہیے۔ اہل بیت اعظام سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں، اور اہل بیت اعظام سے مراد ہمارے نبی کی اولاد بھی ہے۔ تو سب سے پہلی ہمارے نبی کی اہلیہ محترمہ جو ہم سب کی ماں ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور ان کا درجہ بہت اللہ کے ہاں اونچا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہیں۔ یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کے بعد ہمارے نبی کا نکاح حضرت سودا سے ہوا، اور ان کے بعد ہمارے نبی کا نکاح حضرت اماں عائشہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ کی حیات میں
ہمارے نبی نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نکاح ضروری ہو گیا، اس لیے کہ پیچھے وہ بچے چھوڑ کے گئی تھیں، تو ان کو تو سنبھالنے کے لیے کسی گھر میں کسی عورت کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے حضرت خولہ بنت حکیم نے، جو حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ تھیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا، اور ان کے مشورے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا اور حضرت اماں عائشہ سے نکاح کرنے پہ راضی ہوئے۔ اماں عائشہ سے نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ پہ بہت سارے انعامات کیے، جن انعامات کی وجہ سے وہ باقی ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ حضرت خدیجہ کی تو بات الگ ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد جتنی ازواج مطہرات ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو پیاری، اللہ کے نبی کی لاڈلی اور اللہ کے نبی کی محبوبہ وہ حضرت اماں عائشہ ہیں۔ آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کن سے پیار ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ کم مردوں میں؟ فرمایا اس کے والد سے۔ تو آپ علیہ السلام کو اماں عائشہ سے بے باک محبت تھی، سب کو پتہ تھا کہ عائشہ حضور کو بہت پیاری ہے۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے ہمارے نبی کی ضیافت کی کہ رسول اللہ آج آپ کی میرے ہاں دعوت ہے کھانے کی۔ آپ نے فرمایا صرف میری، عائشہ کی نہیں؟ انہوں نے نہیں۔ فرمایا میں نہیں آتا۔ وہ اگلے دن آئے، حضور آپ کی دعوت ہے میرے پاس کھانے کی۔ فرمایا صرف میری، عائشہ کی نہیں؟ کہا نہیں۔ فرمایا میں نہیں آتا۔ وہ تیسرے دن آئے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے میرے ہاں۔ فرمایا صرف میری، عائشہ کی نہیں؟ کہا جی عائشہ کی بھی ہے۔ فرمایا اب آئیں گے۔ آپ علیہ السلام کو اماں عائشہ سے ٹکا کے محبت تھی۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عادت یہ تھی کہ میں جب کبھی بھی قرآن کچھ پڑھتا تو میں فوراً نیت کرتا کہ یا اللہ اس کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں اپنے نبی کو اور حضرت اماں فاطمہ کو اور حضرات حسنین کریمین کو اور فلاں فلاں کو۔ چونکہ حضرت امام ربانی کے جو والد تھے وہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے، حضرت علی کے عاشق، حضرت فاطمہ کے عاشق، حضرت امام حسن حسین کے بڑے عاشق تھے، اور یہ دعا وہ بہت پڑھتے تھے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اے اللہ تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کی اولاد کا، میرا خاتمہ ایمان پہ کیجیے۔ تو اس کا تو والد کا اثر تھا ان پر بھی۔ تو یہ عادت شریفہ یہ تھی کہ یوں ایصال ثواب کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے مراقبے میں دیکھا کہ میں نے ایصال ثواب کیا، نبی پاک علیہ السلام تک وہ اجر پہنچا بطور ہدیہ کے، آپ کے اہل بیت کے پاس بھی پہنچا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نہ کچھ ناراض سے لگ رہے ہیں، ناراض سے لگ رہے ہیں۔ تو میں پریشان ہوا کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے، جس نے میرے لیے کچھ بھیجنا ہے وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے، جس نے میرے لیے کچھ بھیجنا ہے وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے پھر میں نے ایصال ثواب میں حضرت اماں عائشہ کا نام بھی شامل کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام کو اماں عائشہ سے بہت محبت تھی۔ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر پیاری چیز سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کی بیٹی سے بھی بہت محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں عائشہ کو ایسی صلاحیتیں دی تھیں، ایسی ذہانت دی تھی، ایسی ذکاوت دی تھی،
ایسا حافظہ دیا تھا کہ آپ کے علم کو جتنا انہوں نے کیچ کیا نا اتنا کسی نے بھی کیچ نہیں کیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں عائشہ کا علم تمام ازواج مطہرات اور دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ ہے۔ اکیلی عائشہ کا علم ازواج مطہرات سے زیادہ اور دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء میں اکابر سلف میں اس بات میں اختلاف رہا ہے کہ ازواج مطہرات اور بنات طاہرات، ہمارے نبی کی بیویاں 11، بیٹیاں 4، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ تو ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ کوئی درجہ بندی کریں، ہم تو ہمیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ لیکن سلف نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور جیسے صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر ہیں، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان ہیں، چوتھے نمبر پہ حضرت علی ہیں۔ تو اسی طرح ان عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اس میں مختلف علماء نے مختلف باتیں فرمائی ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو عورتوں میں سب سے افضل اماں عائشہ کو کہتے ہیں، اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن اس فقیر کے نزدیک علم میں سب سے افضل اماں عائشہ ہیں، اور زہد اور تقوی میں سب سے افضل حضرت فاطمہ ہیں۔ اور حضرت علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس خطہ سندھ کے، جیسے ایک ہند تھا ایک سندھ تھا، بر صغیر 2 حصوں میں منقسم تھا، ایک ہند ایک سندھ، یہ پاکستان سارا سندھ تھا، پشاور تک یہ سارا سندھ تھا۔ تو جو خطہ سندھ تھا اس کے سب سے بڑے محدث علامہ مخدوم محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ، ٹھٹھا میں ان کی قبر ہے۔ ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ تھے اور سندھ میں حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ دونوں ایک ہی زمانے کے، ایک ہی پائے کے، ایک ہی درجے کے بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہاں ان کا اثر تھا، وہاں ان کا اثر تھا۔ علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ مختلف دلائل کو ذکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے افضل حضرت بی بی فاطمہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت بی بی خدیجہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت بی بی عائشہ ہیں، باقی ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کا درجہ ان کے بعد ہے۔ اور اس فقیر کا بھی رجحان انہی کی طرف ہے کہ علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذرا زیادہ دل کو لگتا ہے، دلائل کے حساب سے بھی اور ان کے حالات کو پڑھ کر بھی، کہ سب سے افضل حضرت اماں فاطمہ ہیں، پھر حضرت اماں خدیجہ ہیں، پھر حضرت اماں عائشہ ہیں۔ بہرحال ہمارے نبی کا نکاح ہوا حضرت اماں عائشہ سے۔ اماں عائشہ کو اللہ نے بڑے فضائل دیے جو کل ذکر کیے تھے۔ ایک فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ اماں عائشہ فرماتی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ کے ساتھ نکاح سے پہلے 3 دفعہ مسلسل مجھے حضرت جبریل نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت ایک ریشمی کپڑے میں دکھائی کہ یا رسول اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ آپ کی بیوی بنے گی۔ 3 دفعہ حضرت جبریل نے آ کے دکھایا، اور آپ فرماتے ہیں 3 دفعہ مجھے رات میں خواب میں دکھایا جاتا، عائشہ کی شکل دکھائی جاتی، یہ آپ کی بیوی ہے۔ اور حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اماں عائشہ کے ساتھ بیٹھے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ
عائشہ کو آپ میری طرف سے سلام عرض کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اماں عائشہ سے کہا، عائشہ یہ جبریل میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو اماں عائشہ فرمانے لگیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اماں عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے امتیازات دیے جن کی وجہ سے وہ باقی ازواج مطہرات سے ممتاز ہو گئی تھیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، جس کی وجہ سے وہ بہت اوپر چلی گئیں، تمام ازواج مطہرات میں وہ ممتاز ہو گئیں، وہ یہ تھی کہ سن غالباً 5 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بن المستلق تشریف لے گئے تھے۔ اماں عائشہ آپ کے ساتھ تھیں، حضرت ام سلمہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ تو راستے میں آتے ہوئے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، اور جب وہاں سے آگے چلنے لگے تو جاتے وقت اچانک اماں عائشہ نے دیکھا کہ میرے گلے میں جو ہار تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اوہ، وہ تو گر گیا۔ اچھا، وہ ہار نگینوں کا، سونے کا نہیں تھا، نگینوں کا بنا ہوا تھا، موتیوں کا بنا ہوا تھا۔ تو اماں عائشہ پتلی سی تھیں، کمزور سی تھیں، ہلکی پھلکی تھیں، جلدی سے نکلی ہودج سے اور بھاگ کے گئیں جہاں قضائے حاجت کے لیے باہر گئی تھیں، دوبارہ وہاں سے ہار اٹھانے کے لیے۔ اب چونکہ وہ ہار ٹوٹ گیا تھا تو اس کے نگین اکٹھے کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا۔ جب واپس آئیں تو وہ لشکر، ہمارے نبی کا جو قافلہ تھا وہ جا چکا تھا، اور اس لیے جا چکا تھا کہ ہودج تو سواری پہ رکھا ہوا تھا، اور اٹھانے والے اس کو اٹھا کے سواری پہ رکھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ اماں عائشہ اندر بیٹھی ہیں، چونکہ تھیں ہلکی پھلکی، وزن ہی نہیں تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ اماں عائشہ اندر ہیں، جبکہ وہ اندر تھیں نہیں، وہ تو چلی گئی تھیں اپنا ہار اٹھانے کے لیے۔ چنانچہ یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں سے ہار اٹھا کے واپس آئیں تو دیکھا اوہو قافلہ تو چلا گیا، تو سمجھداری سے کام لیا کہ وہیں بیٹھ گئیں کہ آخر آگے کہیں جا کے جب دیکھیں گے میں نہیں ملوں گی تو پیچھے مجھے ڈھونڈنے آئیں گے، تو لہٰذا وہیں بیٹھ گئیں، اور کہتی ہیں بیٹھے بیٹھے آخر مجھ پہ نیند کا غلبہ ہوا، میں نے چادر اوڑھ لی اور میں وہیں لیٹ گئی۔ ایمان تھا، اللہ پہ یقین تھا، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ آج کی عورت کی طرح چیخنا چلانا واویلا شروع کر دیتی۔ وہیں لیٹ گئیں اور نیند بھی آ گئی، سکون ایسا تھا کہ نیند بھی آ گئی۔ چنانچہ حضرت صفوان بن معطل ہمارے نبی کے صحابی ہیں، ان کے ذمے یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے رہتے تھے، اور گری پڑی چیزیں کہیں راستے میں ملتی تو وہ اٹھا لیتے تھے، چونکہ اونٹ کا سفر، گدھوں کا سفر، تو بعض دفعہ کوئی چیز گر جاتی تھی تو ایک آدمی پیچھے رکھتے تھے ہمیشہ، جو گری پڑی چیزیں اٹھاتا ہوا آ کے قافلے سے مل جاتا تھا۔ جو حضرت صفوان بن معطل جو پیچھے سے آئے اور اماں عائشہ کو لیٹے ہوئے دیکھا، تو پردے سے پہلے دیکھ رکھا تھا اماں عائشہ کو، تو سمجھ گئے کہ یہ امی عائشہ ہی ہوں گی۔ چنانچہ وہاں پہنچتے ہی زور سے ان کی انا للہ نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوہو، اماں عائشہ تو یہی رہ گئی۔ انا للہ انہوں نے پڑھی، ان کی انا للہ پہ اماں عائشہ کی آنکھ کھلی، فوراً اماں عائشہ نے اپنے چہرے پہ چادر ڈال دی۔ تو حضرت صفوان بن معطل نے اپنی اونٹنی جو ان کے ساتھ تھی اس کو لا کے اماں عائشہ کے قریب بٹھا دیا اور خود پیچھے چلے گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں سوائے انا للہ کے صفوان بن معطل کی زبان سے میں نے کوئی لفظ نہیں سنا۔ چنانچہ اماں عائشہ سواری پہ بیٹھ گئیں۔ جب بیٹھ گئیں تو اونٹ کی مہار کو پکڑ کر حضرت صفوان بن معطل چلنے لگے، قافلہ آگے ٹھہرا ہوا تھا۔ تو جب یہ داخل ہوئے نا مدینے میں اس قافلے سے ملنے کے لیے، تو یہ دوپہر کا وقت تھا، تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ اور چند منافق اور بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو یہ منظر دیکھا نا دور سے آتے ہوئے، عائشہ گم ہو گئی ہے، اب یہ آ رہی ہے، اچھا اونٹ کی نکیل صفوان کے ہاتھ میں، اچھا یہ ہے مسئلہ، بس یہ کہہ کے
انہوں نے سارے مدینے میں ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ عائشہ کے صفوان کے ساتھ غلط تعلقات ہیں۔ اور اس بات کو اس بدبخت نے اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا کہ مدینے کے اچھے اچھے مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ گئے، متاثر ہو گئے۔ مستح بدری صحابی ہیں، متاثر ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت ہمارے نبی کے شاعر متاثر ہو گئے۔ حمنہ بنت جہش ہمارے نبی کی صحابیہ متاثر ہو گئی اور باتوں میں آ گئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب اماں عائشہ یہاں سے واپس گئیں تو بیمار پڑ گئیں۔ پتہ نہیں تھا کہ کیا میرے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں، بیمار پڑ گئیں۔ 1 مہینہ اپنے گھر میں بیمار پڑی رہیں، لیکن اس 1 مہینے میں عجیب بات یہ پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور کام کرنے والی سے پوچھتے عائشہ کا کیا حال ہے؟ کہتی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتی پہلے سے بہتر ہے، اور فرماتے اچھا یہ کہ کیا باہر چلے جاتے؟ اماں عائشہ کہتی ہیں بیماری تو بیماری، لیکن حضور کی اس بے التفاتی نے مجھے اور بیمار کر دیا۔ پوچھ ہی نہیں رہے، اوروں سے پوچھ کے واپس جا رہے ہیں، اوروں سے پوچھ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں، میرے پاس آ کے بیٹھ ہی نہیں رہے، جبکہ پہلے تو بڑی چہیتی تھیں۔ تو اماں عائشہ کو اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ تکلیف تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں تو مستح گھر میں کام کاج کرتی تھیں، وہ ان کے ساتھ تھیں۔ تو چلتے چلتے مستح کو لگی ٹھوکر۔ تو جب آدمی گرنے لگتا ہے تو اس وقت کبھی شیطان پہ لعنت بھیجتا ہے، کبھی بسم اللہ پڑھتا ہے، کبھی کچھ، ہر ایک کی اپنی اپنی زبان پہ کچھ آ جاتا ہے۔ تو مستح کو جب ٹھوکر لگی اور گرنے لگیں تو کہنے لگیں ناس ہو جائے تیرا مستح، اپنے بیٹے کے بارے میں، ناس ہو جائے تیرا، تعس مستح، ہلاک ہو جائے مستح۔ تو اماں عائشہ نے انہیں جھڑکا، کیا کہہ رہی ہو یہ؟ بدری صحابی کو تم کوس رہی ہو، جو کہ تیرا بیٹا بھی ہے اور ہے بھی بدری، خواہ اس کو کوس رہی ہو۔ تو مستح کہنے لگی ارے بھولی بھالی عائشہ، تجھے پتہ بھی ہے تیرے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہا نہیں، کہا تمہارے بارے میں تو یہ باتیں چل رہی ہیں، اور اس میں مستح بھی ہے، ان باتیں کرنے والوں میں مستح بھی آ گیا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں تو قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی، لیکن یہ خبر سن کے میں قضائے حاجت کے لیے نہیں گئی، میں دوبارہ گھر واپس لوٹ آئی اور میں اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ رو رو کے میرا برا حال ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی جب گھر تشریف لائے تو میں نے آپ علیہ السلام سے کہا حضور میں نے اپنے امی ابو کے گھر جانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ مجھے فرمایا کرتے تھے کیا کرو گی جا کے، یہی رہو نا، لیکن اس دن آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ آپ نے مجھے منع بھی نہیں کیا۔ ایک اور مجھے دھچکا لگا، صدمے میں اضافہ ہوا، میں گھر واپس آئی اور آ کے اپنی امی سے لپٹ کے بہت روئی۔ امی کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے، تو فرماتی ہیں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق گھر کی چھت پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، میرے رونے کی آواز سن کے نیچے آ گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا اس کو اصل میں پتہ چل گیا ہے اس بات کا، اس لیے یہ رو رہی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھ پہ اتنا صدمہ تھا کہ مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور گھر کے سارے کپڑے میرے اوپر ڈال دیے گئے میری سردی کو روکنے کے لیے۔ عائشہ فرماتی ہیں 3 دن گزر گئے، نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، نہ میں پیشاب کے لیے گئی اس صدمے کی وجہ سے۔ اور اماں عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں جب مستح نے مجھے یہ خبر سنائی تو میرا دل کیا کہ کسی کنویں میں چھلانگ مار دوں۔ 3 دن تک میں روتی رہی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت اسامہ اور حضرت علی کو بلایا اور آپ نے فرمایا سارے مدینے میں یہ باتیں چل رہی ہیں، میں بہت پریشان ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ عائشہ کیسی ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم نے تو ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا، چونکہ یہ گھر کے لوگ تھے دونوں۔ حضرت اسامہ تو ہمارے نبی کے ہاتھوں کے پلے ہوئے تھے، ان کے والد کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا، حضرت علی کو بھی بچپن سے آپ نے پالا تھا۔ تو آپ نے فرمایا علی تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کا یا رسول اللہ، اصل میں یہ تو گھر کی خادمہ بتائے گی زیادہ صحیح، جو گھر میں کام کاج کرتے، چونکہ ہم تو مرد ہیں، باہر رہتے ہیں، تو حضرت بریرہ گھر کی کام کاج کرنے والی ہیں، وہ بتائیں گی صحیح کہ کیا بات ہے۔ اب ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، باقی یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو ضرور وحی کے ذریعے سے دور کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے، صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا لوگوں، تمہیں میں سے کچھ لوگ مجھے میرے اہل خانہ کے بارے میں بہت اذیت دے رہے ہیں، تم میں سے کون ہے جو میری اس بارے میں مدد کرے؟ جب یہ فرمایا نا تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اذیت دینے والا کون ہے۔ اگر وہ قبیلے اوس میں سے ہے، سعد بن معاذ کا قبیلہ اوس تھا، اگر وہ اوس میں سے ہے تو اشارہ کر دیجئے، ہم اس کی گردن آپ کے سامنے اڑا دیں گے، اور اگر وہ خزرج میں سے ہے تو ہم پھر بھی اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو بھی جا کے قتل کر کے آئیں گے۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ بیان دیا تو حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ وہ اوس کا ہے، اس لیے اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ یہ خزرج کے تھے حضرت سعد بن عبادہ۔ تو ان کا جواب دینے کے لیے حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، جس نے اللہ کے نبی کو اذیت دی وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، ہم اسے جان سے مار دیں گے۔ جب یہ ہوا تو ادھر اوس سے جواب، ادھر خزرج سے جواب، ادھر اوس سے ادھر خزرج سے، تو قریب تھا کہ فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ آوازیں اونچی ہو گئیں، نبی پاک علیہ السلام ممبر سے اترے اور آپ نے سب کو چیخ چیخ کے خاموش کرایا، اور غمگین ہو کر آپ ممبر سے واپس تشریف لے آئے۔ پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے والد کے گھر میں اللہ کے نبی تشریف لائے، اور 1 مہینے کے بعد آج پہلی مرتبہ آ کے میرے پاس بیٹھے، ورنہ 1 مہینے سے آپ میرے پاس بھی نہیں بیٹھ رہے تھے، میرا حال بھی نہیں پوچھ رہے تھے، اوروں سے پوچھتے تھے کہ عائشہ کا کیا حال ہے، آج آ کے میرے پاس بیٹھے اور مجھ سے پوچھا اور مجھ سے فرمایا عائشہ اگر تو پاک ہے تو اللہ ضرور تیری برات کرے گا، اور اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے۔ کیا بات ہے، اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے، یعنی حضور بھی یہ جو مدینے میں ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا اس سے کچھ متاثر تھے کہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر۔ جب کوئی بندہ بندی گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو میں نے جو اب تک اتنے دنوں سے زار و قطار رو رہی تھی اور رو رو کے بے حال ہو گئی تھی، اللہ کے نبی کی اس بات کو سن کے میرے آنسو خشک ہو گئے، اور میں نے کہا حضور آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے دل میں بھی یہ بات آ گئی ہے۔ اب بات یہ ہے اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں، میں اس جرم سے بری ہوں، تو مجھے پتہ ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس بات نے آپ سب کے دلوں میں گھر کر لیا ہے، یہ بات آپ سب کے دلوں کے اندر اتر گئی ہے، اس لیے میری صفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اور اگر میں کہوں کہ نہیں میں توبہ کرتی ہوں تو میں کیسے کہوں جبکہ میں نے کیا ہی نہیں؟ پھر فرمانے لگیں اللہ کی قسم میں اس جرم سے توبہ نہیں کروں گی اس لیے کہ میں نے کیا ہی نہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ آج میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے ابا نے کہا تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں مجھے حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا، حضرت یعقوب کا نام مجھے یاد ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے ابا نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس میں آج صبر کروں گی اور اللہ سے میری شکایت ہے ان تمام باتوں کی جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، میں اللہ سے مدد چاہتی ہوں ان تمام باتوں کے بارے میں جو تم میرے بارے میں کر رہے ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جوں ہی میں نے یہ جملہ کہا تو اللہ کے نبی پہ وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام پہ جب وحی آتی تھی تو آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں اور شدید سردی میں آپ کے ماتھے سے موتیوں کی طرح سے پسینے کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو ماں عائشہ کہتی ہیں جو ہی میں نے یہ بات کہی تو آپ علیہ السلام پہ وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ جو ہی آپ پہ وحی کے آثار شروع ہوئے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں تو بہت خوش اور مطمئن تھی، لیکن میری امی اور ابو بہت پریشان تھے۔ وحی کے آثار دیکھ کر کبھی میرے والد ابو بکر حضور کے چہرے کو دیکھتے، کبھی میرے چہرے کو دیکھتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے تو پیلے ہو جاتے، میرے چہرے کو مطمئن دیکھتے تو کچھ ان کو امید ہو جاتی۔ یہی حالت میری والدہ کی بھی تھی۔ فرماتی ہیں میرے والد اور میرے والدہ کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا جیسے خشک پیلا پتا ہوتا ہے، درخت کا خشک پیلا پتا ہوتا ہے، ایسا چہرہ ہو گیا کہ کہیں وحی کے ذریعے سے وہ بات نہ کہہ دی جائے جو مدینے میں چل رہی ہے، صرف اس وجہ سے۔ چنانچہ اسی کشمکش میں کافی دیر گزر گئی، میرے ابا بھی کانپ رہے تھے، میری امی بھی کانپ رہی تھیں کہ اچانک اللہ کے نبی سے وحی کے آثار دور ہوئے اور آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور آپ اما عائشہ سے فرمانے لگے عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری برات کو نازل کر دیا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو مجھے میرے والد اور میری والدہ نے کہا عائشہ اٹھ اور آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ اما عائشہ فرمانے لگیں انا واللہ لا اشکر الا ربی، ابو میں آج اللہ کے نبی کا شکریہ نہیں، میں صرف اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری صفائی پیش کی ہے۔ پھر اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ یقین تو تھا کہ میری صفائی ہوگی، میری برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، لیکن میرا گمان یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو خواب میں کچھ بتا دیا جائے گا۔ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری برات میں وہ قرآن اترے گا جس کو نمازوں میں اور مسجدوں میں قیامت تک پڑھا جائے گا، یہ مجھے گمان نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ کی برات میں 2 صفحے قرآن کے نازل کیے، 1.5 رکوع اما عائشہ کی برات میں نازل کیا، اور اس پورے 1.5 رکوع میں اللہ اتنے غیظ و غضب میں ہیں، اتنے غصے میں ہیں، اتنے جاہ و جلال میں ہیں کہ پورے قرآن کو اٹھا لیجئے، پورے قرآن میں کہیں اللہ اتنے غصے نظر نہیں آتے، اتنے اللہ غصے میں ہیں۔ لولا لولا لولا، یہ لولا کا تذکرہ کئی دفعہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ لولا کا تذکرہ، یہ لولا کا لفظ ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے، کیوں تم نے ایسے نہیں کیا، کیوں تم نے ایسے نہیں کیا، کیوں تم نے ایسے نہیں کیا۔ اس کا اللہ نے 1.5 رکوع میں تکرار کر کر کے دنیا کے تمام مسلمانوں کو خبردار کیا، اور ان لوگوں کو خبردار کیا جن کی زبانیں اما عائشہ کے بارے میں گندی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ان سب لوگوں کو کوڑے مارے گئے، ان صحابہ کو بھی کوڑے مارے گئے جن صحابہ نے امی عائشہ کے بارے میں زبان کھول لی تھی، غلطی ہو گئی تھی ان سے، وہ متاثر ہو گئے تھے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ
یہ آیت بھی اسی ضمن میں اتری تھی، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی گندی عورت آپ کے نکاح میں آئے؟ ہم نے تو طے کر رکھا ہے اچھے لوگوں کو اچھی بیویاں ملیں گی، برے لوگوں کو بری بیویاں ملیں گی، آپ اتنے پاکیزہ، تو آپ کی بیوی بھی تو پاکیزہ ہی ہوگی، تو یہ کیسے گمان چلا گیا اس طرف؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره له عذاب الیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس جھوٹ کو گھڑ کر لائے، منظر عام پر لائے اور لوگوں میں اس کو پھیلایا، یہ کوئی پرائے نہیں، تمہیں میں سے ہیں۔ اور اے مسلمانوں اور اے نبی کے گھر والوں، تم اس کو اپنے لیے برا نہ جانو، یہ تمہارے لیے اچھا ہوا، اس سے تمہاری عزت میں اللہ نے اور اضافہ کر دیا۔ اگر اماں عائشہ پہ یہ الزام نہ لگتا تو اماں عائشہ کی براءت اور ان کی عزت اور ان کی عظمت پر قرآن کی آیتیں تو نہ اترتی نا۔ اب تو مہر لگ گئی کہ اماں عائشہ بہت عظیم الشان ہے۔ یہ وہ طر امتیاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ کو دیا۔ یوسف علیہ السلام پہ بھی تہمت لگی تھی، یوسف علیہ السلام پہ بھی تہمت لگی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو یوسف علیہ السلام کی برات کو ایک دودھ پیتے بچے نے بیان کیا، لیکن ہمارے نبی کی اہلیہ سارے مسلمانوں کی ماں پہ جب تہمت لگی تو کسی دودھ پیتے بچے نے نہیں، خود عرش والے رب نے اس کی صفائی بیان کی۔ یوسف علیہ السلام کے وکیل صفائی وہ دودھ پیتے بچے تھے، اور اماں عائشہ کا وکیل صفائی خود رب العالمین ہے۔ اماں عائشہ کا انتقال سن 58 ہجری میں ہوا، 66 سال کی عمر میں، اور فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر مجھے تم زیادہ نہ رکھو، راتوں رات ہی دفن کر دینا۔ چنانچہ راتوں رات ہی ان کو عام قبرستان میں باقی ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ان سے پہلے کئی ساری ازواج مطہرات کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور اماں عائشہ کے نکاح کے بعد ہمارے نبی کا نکاح حضرت حفصہ سے ہوا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان کا نکاح پہلے حضرت خنیس بن حذافہ سے تھا۔ حضرت خنیس بن حذافہ بدر میں شہید ہو گئے، بدر میں زخمی ہوئے، راستے میں شہید ہو گئے، راستے میں انتقال ہو گیا زخم کی وجہ سے۔ اب بیٹی کی عمر تھی 18 سال، 18 سال کی بیٹی بیوہ ہو جائے تو باپ کا کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر بہت پریشان تھے، چنانچہ اس پریشانی کے عالم میں ابھی عدت کے اور دوسرے احکام آئے نہیں تھے، اسی پریشانی کے اچھا، اور ساتھ ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، ہمارے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان کی اہلیہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا کہ عثمان کی بیوی فوت ہو گئی، میری بیٹی کے خاوند فوت ہو گئے، تو ان دونوں کا آپس میں جوڑ بن جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر اتنے پریشان تھے کہ خود چل کے حضرت عثمان کے پاس گئے، عثمان آپ کی بھی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیٹی بھی 18 سال میں بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں گے؟ حضرت عثمان نے کہا ابھی فی الحال میرا نکاح کا پروگرام نہیں ہے۔ تو اب حضرت عمر کو خیال آیا کہ ابو بکر سے بات کر لوں۔ عرب کے ہاں عمروں کا اتنا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق تو حضور کی عمر کے قریب کے ہیں، اور حضور حضرت عمر سے بہت بڑے تھے عمر میں۔ حضرت عمر نے خود ہی بیٹی پیش کر دی حضرت ابو بکر صدیق کو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، خاموش رہے، چپ۔
حضرت عمر کو بڑا دکھ ہوا، یار میری بیٹی 18 سال میں بیوہ ہو گئی، خود پیش کر رہا ہوں، بول ہی نہیں رہے، خام خواہ بے نہ ہی کر دو، بول ہی نہیں رہے۔ حضور کے پاس شکایت لے کے آئے، آپ علیہ السلام سے حضرت عمر کا دکھ دیکھا نہیں گیا، تو آپ نے فرمایا عمر، اللہ تعالیٰ حفصہ کو عثمان سے اچھا شوہر دے گا، اور عثمان کو حفصہ سے افضل بیوی عطا فرمائے گا۔ عثمان کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اللہ اس کو تمہاری بیٹی سے افضل عورت دے گا، اور تمہیں خواہش ہے کہ عثمان تمہاری بیٹی سے شادی کریں تو اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو عثمان سے افضل شوہر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا نکاح ہو گیا حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے، اور حضرت عثمان کا نکاح ہو گیا ہمارے نبی کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم سے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے بہت قریب تھیں، چونکہ پیارے کی بیٹی تھیں تو ہمارے نبی کے قریب تھی، جیسے حضرت اماں عائشہ کافی قریب تھیں تو یہ بھی کافی ہمارے نبی کے قریب تھیں، اور بڑی عبادت گزار تھیں، بڑی سخی تھیں، عبادت گزار تھیں، اعمال والی تھیں۔ حضرت اماں حفصہ رضی اللہ عنہا کے بعد ہمارے نبی کا نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا، اور وہ بھی یوں ہوا کہ ہمارے نبی کے تایا زاد بھائی تھے عبیدہ بن حارث، حضور کو ان سے بہت محبت تھی، یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، اور شہید یوں ہوئے کہ غزوہ بدر میں جب کفار اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، کفار اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا تو کفار نے کہا حل من مبارز یبارزنی، کوئی ہے تم میں سے ہم سے مقابلہ کرنے والا، ہماری ٹکر کا کوئی آدمی آئے؟ تو کچھ انصار صحابہ نکلے میدان میں، ان کا ہم کسانوں سے نہیں لڑتے، چلو یہاں سے ہمارے جیسے قریشی سردار بھیجو۔ ان کی طرف سے جو اترا تھا ایک عتبہ اور ایک شیبہ اور ایک اس کا عتبہ کا بیٹا ولید، یہ تینوں سردار آدمی قریش کے مضبوط پہلوان قسم کے لوگ، یہ تینوں میدان میں اترے۔ جب ان کے مقابلے میں انصار جانے لگے تو انہوں نے انصار کو واپس بھیج دیا کہ نہیں نہیں ہم کسانوں سے نہیں لڑتے، اس انصار کو ذرا ہلکا سمجھتے تھے، قریش عرب کے بڑے مانے ہوئے سردار تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو حمزہ آپ ان کے مقابلے کے لیے نکلیں، چلیں علی آپ ان کے مقابلے کے لیے نکلیں، چلیں عبیدہ بن حارث آپ ان کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، اور حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت علی عمر کے چھوٹے تھے، ولید بھی عمر کا چھوٹا تھا، دونوں نوجوان تھے، وہ بڑی عمر کے تھے سارے چاروں۔ حضرت حمزہ نے تو رکھ کے ایک ہی لگائی، عتبہ کو دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا اس کو۔ شیبہ نے جو تلوار چلائی تو حضرت عبیدہ بن حارث نے اسے روکا، پھر حضرت عبیدہ بن حارث نے جو زور سے اسے تلوار ماری نا تو وہ ہٹ گیا، تو حضرت عبیدہ بن حارث کا اپنا وار ان کی اپنی پنڈلی پہ ہو گیا، جس سے ان کی پنڈلی کٹ گئی، گرے۔ جب گرے تو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے شاہین کی طرح سے آگے بڑھ کر شیبہ کا بھی صفایا کر دیا، وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات حضرت عبیدہ بن حارث کو اٹھا کے ہمارے نبی کے پاس لائے، زخمی تھے، پنڈلی کٹ گئی تھی، خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ جنگ بدر جب ختم ہو گئی تو یہ مسلمان ان کو لے کر چلے، راستے میں خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے حضرت عبیدہ بن حارث کے گویا شہادت کا وقت قریب آ گیا، اور اس وقت ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کا سر تھا، آپ علیہ السلام ان سے مٹی صاف کر رہے تھے، تو حضرت عبیدہ بن حارث
آپ علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو جو شعر انہوں نے آپ کی حفاظت کے لیے انہوں نے کہا تھا نا وہ جان لیتے کہ یہ شعر اصل میں ان کو نہیں بلکہ آج مجھے زیادہ جچتا ہے۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، اے نبی ہم آپ کو کبھی ان کفار کے حوالے نہیں کریں گے۔ اگر ان کفار کو آپ تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں قتل کریں، ہمارے بچوں کو قتل کریں، ہماری عورتوں کو قتل کریں۔ جب ہم سب کے سب قتل ہو جائیں گے پھر اگر یہ تمہیں پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم سب ان کے بیچ میں دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حضرت ابو طالب نے آپ علیہ السلام کے بارے میں کفار مکہ سے کہا تھا، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ تو عبیدہ بن حارث کہنے لگے حضور یہ شعر ابو طالب سے زیادہ آج مجھ پہ فٹ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر کہنے لگے الست شہیدن، حضور میں شہید ہوں کہ نہیں؟ چونکہ شہید اسے کہتے ہیں جو میدان میں مارا جائے، تو میں تو میدان میں مارا نہیں گیا، میں تو یہاں تک اٹھا کے لایا گیا ہوں، میدان میں تو بچ گیا تھا، اب میں جانے لگا ہوں، تو میں شہید ہوں کہ نہیں؟ اور فرمایا بلا انا الشاہد علیہ، کیوں نہیں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تو شہید ہے۔ چنانچہ اس کے بعد عبیدہ بن حارث کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ اب ان کی بیوی تھیں حضرت زینب بنت خزیمہ، تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا ہمارے نبی کے لیے کہ ہمارے نبی کے تایا زاد پیارے بھائی کی حضور کو بچاتے بچاتے جان گئی، تو ہمارے نبی کو بڑا صدمہ تھا، اور ان کی بیوی بیوہ ہو گئیں۔ تو ہمارے نبی نے ان کی تسلی کے لیے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، تو حضرت زینب بنت خزیمہ سے بھی آپ کا نکاح ہوا حضرت حفصہ کے بعد۔ مگر حضرت زینب بنت خزیمہ کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، 8 مہینے حضور کے نکاح میں رہیں اور پھر فوت ہو گئیں۔ جنت البقیع میں ہمارے نبی کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے دفن ہونے والی حضرت زینب بنت خزیمہ ہیں۔ سخی اتنی تھیں کہ ان کا لقب تھا ام المساکین، مسکینوں کی ماں، اتنی سخی تھیں، عبادت گزار بھی بہت تھیں، سخی بھی بہت تھیں، لیکن 8 مہینے ہمارے نبی کے نکاح میں رہ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کے بعد ہمارے نبی کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عبد الاسد ابتدائی مسلمانوں، تیسرے چوتھے مسلمان ہیں، یہ تیسرے چوتھے یا 5ویں مسلمان ہیں، ان کی بیوی تھیں۔ اور یہ عبداللہ بن عبد الاسد یہ ہمارے نبی کے پھوپھی زاد بھائی تھے، نہیں ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور ہمارے نبی کے بھی قریبی رشتہ دار تھے۔ ان سے نکاح ہوا، ابتدائی مسلمان تھے، ایک بیٹا اللہ نے دیا، اس کا نام سلمہ رکھا، سلمہ، اسی وجہ سے ان کو ام سلمہ، ان کو ابو سلمہ کہا جاتا تھا۔ اور جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا اور مسلمان مکے کو چھوڑ کے حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، تو یہ بھی اس میں شامل تھیں، یہ بھی ہجرت کر کے اپنے خاوند کے ساتھ وہاں چلی گئی تھیں۔ پھر ہجرت کر کے واپس آئیں اور مکے میں رہیں، پھر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابو سلمہ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی، غزوہ احد میں بھی شرکت کی۔ غزوہ احد میں ان کو زخم آیا تھا، جو زخم ان کا ٹھیک نہیں ہو سکا، اگرچہ غزوہ احد کے بعد ایک اور لشکر میں بھی ہمارے نبی نے ان کو بھیجا تھا، لیکن وہاں سے واپسی میں ان کا وہ دوبارہ پرانا زخم ہرا ہو گیا اور اسی سے ان کا انتقال ہوا۔ اور ان کی آپس میں بہت محبت تھی، انتہا درجے کی محبت تھی۔ حضرت ام سلمہ کو اللہ نے جہاں عقل اور ذکاوت اور فہم عطا فرمائی تھی، وہیں اللہ نے ان کو حسن و جمال بھی بہت دیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت ابو سلمہ نے دعا کی
اے اللہ میری ام سلمہ کو مجھ سے اچھا شوہر دینا، جو اسے تکلیف بھی نہ دے اور جو اسے تنگ بھی نہ کرے، ایسا شوہر دینا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ دنیا سے گئے تو میں بہت پریشان تھی، لیکن مجھے ابو سلمہ کی دعا یاد آتی تھی، بھلا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے مشورے سے حضرت ام سلمہ کی تسلی کے لیے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت ام سلمہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان ازواج مطہرات میں سے ہیں جن سے ہمارے نبی کا علم بہت پھیلا ہے۔ ہمارے نبی سے جن ازواج مطہرات نے علم سیکھا، سب نے سیکھا، لیکن سب سے زیادہ جنہوں نے سیکھا اور آگے پھیلایا ان میں سر فہرست اماں عائشہ ہیں اور پھر حضرت ام سلمہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان محدثہ ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ نے بھی ان سے احادیث نقل کی ہیں، یہاں تک کہ اماں عائشہ نے بھی ان سے احادیث نقل کی ہیں، یعنی اماں عائشہ کی بھی استانی ہیں۔ اللہ نے ان کو عجیب فراست دی تھی، عجیب سمجھداری دی تھی، عجیب دانش مندی دی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب مسلمان عمرے کے جذبے کے ساتھ مکے کی طرف جا رہے تھے اور حدیبیہ میں ان کو روک دیا گیا اور کفار کی طرف سے وفد آیا اور انہوں نے آ کے الٹی سیدھی شرطیں لگائیں اور ہمارے نبی ان کی تمام الٹی سیدھی شرطوں پہ ہاں میں ہاں ملاتے رہے، تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ حضور ہر بات میں ہاں کر رہے ہیں، یعنی انہی کی ساری باتیں مانتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے آ کے آپ علیہ السلام سے کہا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں کیا؟ ساری باتیں ان کی مانی جا رہی ہیں، ہم حق پہ نہیں ہیں کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ساری زندگی اپنے اس جملے کا افسوس رہے گا کہ میں نے صاحب وحی سے یہ کیا بات کر ڈالی۔ چنانچہ اس وقت تو دب کے ان کی تمام شرائط اور شروط کو مان لیا گیا، لیکن اب جو احرام باندھا ہوا ہے اس احرام کو کھولنا بڑا مسئلہ ہے۔ بھائی احرام باندھا ہے عمرے کے لیے، اب کرنا کیا ہے کہ احرام کھول دو، واپس چلو۔ مکے میں جنہوں نے زندگیاں گزاری اور ان کو نکال دیا گیا اور اب اتنے برسوں کے بعد عمرے کے لیے آنے کی سعادت مل رہی ہے، اب راستے سے کیسے واپس چلے جائیں؟ آپ علیہ السلام نے جب پیغام بھیجا کہ بھئی تمام صحابہ اپنے احرام کھول دو، ہم عمرے پہ اب نہیں جائیں گے، تو کسی نے بھی احرام نہیں کھولا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، خیمے میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان ہیں؟ فرمایا میں نے پیغام بھیجا ہے احرام کھول لو، کوئی کھول ہی نہیں رہا۔ کہ رسول اللہ ایک کام کریں آپ۔ کہ کیا؟ فرمایا آپ خیمے سے باہر بیٹھ کے اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں، آپ اپنا سر منڈوائیں، بال کٹوائیں، جب آپ کو صحابہ احرام کھولتا دیکھیں گے نا میرا دل کہتا ہے پھر رہ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی اس دانش مندانہ رائے پہ ہمارے نبی نے عمل کیا۔ جو ہی صحابہ نے آپ کو احرام کھولتے دیکھا تو صحابہ نے اتنی تیزی کے ساتھ احرام کھولے اور اپنے سروں پہ استرے چلائے کہ کتنوں کے سر زخمی ہو گئے جلدی کی وجہ سے۔ اسی طرح جب آپ اگلے سال عمرے کے لیے تشریف لائے اور عمرہ کر کے واپس جا رہے تھے تو آپ کے دو رشتہ دار، ایک پھوپھی زاد بھائی اور ایک چچا زاد بھائی، ایک کا نام ابو سفیان بن حارث، ایک کا نام عبداللہ بن امیہ، یہ دونوں آپ علیہ السلام کے سخت ترین دشمن تھے چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی۔ یہ ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے معافی کے لیے۔ آپ علیہ السلام خیمے کے اندر تھے، آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن امیہ، ابی امیہ اور ابو سفیان بن حارث آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے ہیں اور توبہ طائب ہونے آئے ہیں اور اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام
باوجود اس کے کہ رحمت للعالمین تھے، لیکن ان کے دکھ اتنے زیادہ تھے، آپ علیہ السلام کو اتنے دکھ دیے تھے انہوں نے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں سے کہو تم واپس چلے جاؤ، مجھے تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ عبیدہ بن حارث کی جس بات نے ہمارے نبی کا دل بہت دکھایا تھا وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ قریش مکہ نے ہمارے نبی کے سامنے کئی ساری صورتیں رکھیں، یوں کر لو، 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 یوں کر لو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو دعوت نہیں چھوڑنی، میں نے تو دعوت دینی ہے، مجھے ان میں سے کوئی صورت منظور نہیں ہے۔ جب آپ نے ان کے سارے آپشن ٹھکرا دیے تو عبیدہ بن حارث کو غصہ آیا، کہنے لگا محمد اتنی باتیں تیری قوم نے تیرے سامنے رکھیں، تو نے ایک بات کو بھی تسلیم نہ کیا، اب اگر تو آسمان پہ بھی چڑھ جائے اور وہاں سے ایک پرچہ اتار کے لے آئے کہ یہ اللہ نے پرچہ بھیجا ہے اور اس میں تمہیں مجھے نبی ماننے کا حکم ہے، میں پھر بھی تجھے نبی نہیں مانوں گا، یعنی اب میں تجھے کبھی نبی نہیں مانوں گا۔ یہ سب کے سامنے ہمارے نبی کو بڑے سخت لہجے میں اس نے کہا۔ حضور نے فرمایا اس بات نے میرے دل کو بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ اور عبداللہ بن ابی امیہ وہ تھا جو ہمارے نبی کے خلاف شعر و شاعری کرتا تھا، مجمعوں میں کھڑے ہو کے ہمارے نبی کے خلاف شعر و شاعری کر کے لوگوں کو حضور کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں سے کہو کہ مجھے تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے یوں فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا حضور آپ بھی یوں کریں گے تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ ایک آپ کا چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی ہے، ایک آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، تو ایسے تو نہ کریں گے۔ جب آپ نے یہ پیغام بھیجا نا تو ان میں سے ایک نے کہا میں نے تو اب خودکشی کرنی ہے، دوسرے نے کہا میں اپنے بچے لے کے صحرا میں نکل جاؤں گا، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، بھوک سے پیاس سے مر جائیں گے۔ اگر آپ قبول نہیں کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ایسے ٹھیک ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے نبی کو سفارش کی، منت کی۔ ہمارے نبی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بات کو قبول کیا اور ان دونوں کے اسلام کو قبول کیا۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر عجیب بات یہ ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پہ جب سب تتر بتر ہو گئے تو ہمارے نبی کی سواری کی لگام جس صحابی کے ہاتھ میں تھی اور وہ سارے تیروں تلواروں اور نیزوں کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے، وہ ابو سفیان بن حارث تھے۔ یہ تھے ہمارے نبی، اکیلے رہ گئے تھے، یہ حضور کے ساتھ ڈٹے رہے۔ یہ حضرت ام سلمہ کا کارنامہ ہے۔ اور ہمارے نبی نے جو حج کیا، حجۃ الوداع، جب آپ عرفات میں تشریف لائے تو صحابہ میں یہ بحث چھڑ گئی کہ اللہ کے نبی کو روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو بعض صحابہ کہنے لگے حضور کو روزہ ہے، صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں، اب دیکھو ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے روزہ ہے۔ بعضوں نے کہا نہیں روزہ نہیں، روزہ رکھتے تو ہمیں بھی کہتے۔ یہ بحث چھڑ گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں، ان کے سامنے یہ بحث آئی، ان کا ابھی پتہ چل جائے گا کہ حضور کو روزہ ہے کہ نہیں۔ انہوں نے ایک اونٹنی سے دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ بھرا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا اور صحابہ سے کہا حضور دودھ کا کبھی انکار نہیں کرتے، اگر دودھ روزہ ہوگا تو انکار کر دیں گے، روزہ نہیں ہوگا تو انکار نہیں کرتے، دودھ پی لیں گے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے دودھ پیا، جس سے صحابہ پہ یہ بات کھلی کہ 9 ذی الحجہ کو آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اور جیسے اماں عائشہ کے حجرے میں وحی اتر جاتی تھی، حضرت جبریل قرآن لے کے آ جاتے تھے، ایسے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بھی وحی اتر جاتی تھی، حضرت جبریل آ جاتے تھے۔ اور اہل بیت کے بارے میں یہ جو حدیث ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ آیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اتری ہے۔ اما حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں تھے، جب یہ آیت اتری تو آپ نے حضرت
علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا۔ آپ نے اس وقت کالے رنگ کی ایک چادر جس پہ نقوش بنے ہوئے تھے، اونٹ کی پالان کی شکل کے نقوش بنے ہوئے تھے کالی چادر پہ، وہ آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، اور وہ بکری کے بالوں کی بنی ہوئی تھی، وہ چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ ان چاروں کو بلایا اور ان چاروں کو اپنی چادر میں لے لیا، یوں اور یوں لیا کہ حضرت علی کو دائیں بٹھایا، حضرت فاطمہ کو بائیں بٹھایا، امام حسن کو دائیں ران پہ بٹھایا، امام حسین کو بائیں ران پہ بٹھایا، اور پھر یہ آیت جو اتری تھی تو آپ علیہ السلام اس آیت کو پڑھنے لگے اور فرمانے لگے، اے اللہ، اے اللہ، آپ نے کہا نا کہ تو اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ، آپ اہل بیت کو پاک کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں جو میری چادر کے اندر ہیں، ان کو پاک کر اور ان کی نجاستوں کو دور کر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ سارا منظر دیکھ کر میرے دل نے بھی کیا کہ میں بھی اس چادر میں چلی جاؤں۔ میں نے کہا حضور میں بھی آ جاؤں چادر کے اندر؟ آپ نے فرمایا انت علی خیر، ام سلمہ تو خیر پر ہے، ام سلمہ تو خیر پر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اس چادر کے اندر حضرت جبریل بھی آ گئے تھے، حضرت میکائیل بھی آ گئے تھے۔ اس روایت کی راویہ حضرت ام سلمہ ہیں، اور یہ آیت بھی حضرت ام سلمہ کے گھر میں اتری ہے۔ اور ہمارے نبی کی بیویوں میں سے سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا وہ حضرت ام سلمہ ہیں۔ اور اہل بیت کی جتنے فضائل حضرت ام سلمہ سے مروی ہیں اتنے کسی اور سے مروی نہیں ہیں، اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی اتنی دی کہ امام حسین کا واقعہ ان کی زندگی میں ہوا، اور یہ اس وقت ٹکا کے امام حسین کے فضائل بیان کرتی تھیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا ام سلمہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے، تو مجھ سے کوئی خاص بات کرنے آ رہا ہے، تو تم کسی کو اندر نہ آنے دینا، یکسوئی خراب ہوگی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں حجرے کے دروازے پہ بیٹھ گئی، کسی کو اندر نہیں جانے دینا۔ تو کہتی ہیں اتنے میں حسین آ گئے چھوٹے سے، تو انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی، نہیں میں نے نانا ابو کے پاس جانا ہے، میں نے نانا ابو کے پاس جانا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے بڑا روکا، لیکن وہ بڑے تیز تھے، گھس گئے اندر۔ اب اندر جا کے پھر ان کو پکڑوں، پھر شور مچے تو اچھا نہیں ہوگا، اب گھس گئے، اب کیا کریں؟ چنانچہ یہ دروازے پہ بیٹھ گئیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی، ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی، تو میں تو پریشان ہو گئی۔ اندر جو گئی تو دیکھا اللہ کے نبی کی گود میں حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام زار و قطار ہچکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا ام سلمہ تمہیں پتہ ہے ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، اور وہ مجھے بتا کے گیا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کرے گی۔ پہلے فرشتے نے پوچھا حضور آپ کو اس بچے سے بہت محبت ہے؟ تو میں نے کہا بالکل محبت ہے، بہت محبت ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اگر آپ کہیں تو جس سرزمین پہ انہیں شہید کیا جائے گا میں وہاں کی مٹی بھی لا کے دے دوں۔ اسی وقت فرشتے نے مٹھی بھر کے مجھے مٹی دکھائی، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں وہ مٹی تھی، اور وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری امیاں ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، ہمیں ان کا تعارف کرانا ہے، ہمیں ان کے چرچے کرنے ہیں، ہمیں ان کے تذکرے کرنے ہیں، اپنے گھروں میں ان تذکروں کو عام کرنا ہے، اہل بیت کے تذکروں کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔